अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से वीडियो लेकर हाजिर हैं और वीडियो का जो टाइटल है इंसानियत का पैगाम सूरह अल असर। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का बयान है और जिस तरीके से ये कुरान को समझाते हैं और जो ट्रांसलेट करते हैं उसकी एक बहुत आसान लैंग्वेज होती है और हर एक को समझ में भी आता है और आदमी कहीं ना कहीं उससे रिलेट भी करता है और उस चीज़ पे चलने की कोशिश भी करता है। एक ये हैं और एक डॉक्टर इसरार अहमद जी हैं। तो वो दो ये इनकी और उनकी हम वीडियो बहुत अच्छे से पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं और आप लोग भी देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दीनी इस्लामिक वीडियो दूसरों तक ज़रूर शेयर करिए। तो आइए जानते हैं वीडियो में और उसके बाद बात करते हैं। अगली सूरत तो पूरे कुरान का खुलासा है। उसके अंदर इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला का कौल है कि अगर कुरान में इस सूरत के अलावा कोई चीज़ नाज़िल ना होती तो सूरतुल असर अकेली ही इंसानियत की हिदायत के लिए काफ़ी थी। लेकिन सर ये सूरत की 3 आयात जो है ना वो बड़ी हैरानकुन है और बड़ी परेशान कुन है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत को कामयाबी के लिए जो 4 शराइत बताई हैं ना वो बड़ी कठिन है। पहली 2 पे तो फिर भी लोग अमल कर लेते हैं, आखिरी 2 बहुत मुश्किल है। और अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम याद फरमाई है, वल असर, कसम है ज़माने की। असर एक नमाज असर के लिए भी लफ्ज़ होता है, एक ज़माने के लिए भी असर अरबी में कहते हैं ना असर हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक यानी इस दौर के, इस ज़माने के। ज़माना गवाह है इस पर, ज़माने की कसम या ज़माना गवाह है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, पूरी इंसानियत ही घाटे में। सर वो तो मैंने आपको बताया सूरह अल अराफ की आयत नंबर 179 है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और बेशक जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है। अल्टीमेट यानी अल्लाह ने नहीं उनको ज़बरदस्ती फेंकना, यानी अल्लाह ने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है कि नज़र यही आ रहा है कि ये अक्सर दोज़ख में ही जाएंगे, बाकी नज़र भी आ रहा है। लेकिन साथ ही फिर अल्लाह ने फरमाया हमने इनको आंखें दी थी, ये आंखों से इबरत वाला देखना नहीं देखते, कान दिए थे सुनना नहीं सुनते, अक्ल दी थी, दिल दिए थे, लेकिन बात नहीं समझते। उलाइका कल अनआम बल हुम अव्वल, ये चौपायों की मानद है बल्कि उससे भी गए गुजरे, जो अपनी कान आंख और अक्ल को इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह ने ज़बरदस्ती दोज़ख में नहीं फेंका। इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक क्लिप भी है, ज़िंदगी बदल देने वाली, लाइफ चेंजिंग डिस्कशन। ये आप लिखें, साथ मेरा नाम लिखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो वो खुल जाएगी। यहां पे भी आप देख लें कि अल्लाह ताला कैटेगोरिकल कह रहा है कि पूरी इंसानियत ही घाटे में जा रही नजर आ रही है। इल्लल्लज़ीना आमनू, हाँ सवाए वो चंद लोग जो ईमान ले आएंगे, वामिलुस सालिहात, और नेक अमल इख्तियार कर लेंगे। ये 2 शराइत तो फिर भी कंफर्टेबली इंसान अडॉप्ट कर लेता है दुनिया के हर माशरे के। इवन आप यूरोप अमेरिका में भी चले जाएं, अगर आप ईमान ले आएँ और नेक अमल इख्तियार करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। वो आप देख रहे हैं लोग तो वहाँ पे चौराहों पर मार्केट्स में खड़े होके तो पार्क्स के अंदर मुसल्ले बिछा के नमाज पढ़ रहे होते हैं और गोरे उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, कोई मना नहीं करता। लेकिन असल मसला है अगला, वतवासौ बिल हक, सिर्फ अपनी नमाजें नहीं सीधी की, उन्होंने हक बात की, जो जो सच्चाई देखी उसकी वसीयत करनी शुरू कर दी लोगों को। बड़ा मुश्किल काम है, ट्रूथ लवर होना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ तो सच्चाई से मोहब्बत हर बंदे को होती है, लेकिन सिस्टम को ललकार के लोगों को सच्ची बात बताना कि लोगों दोज़ख में जा रहे हो, बच जाओ। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम फरमाया तुम्हारी मिसाल पतंगों की सी है कि आग के ऊपर गिरते हो और मैं तुम्हारे कमर बंद से पकड़ पकड़ के तुम्हें दोज़ख की आग से बचा रहा हूं। यानी मैं बता रहा हूं कि डर जाओ, तुमने मरना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना। तो जो सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? अल्लाह का तारुफ। और ये अल हक का लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान के लिए भी इस्तेमाल किया सूरह बनी इसराइल में, वबिल हक़्क़ि अंज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ल, हमने इस कुरान को हक के साथ उतारा और ये हक के साथ उतरा।
حق عربی میں کہتے ہیں پرپز فل، با مقصد چیز کو، یعنی یہ قرآن ایک مقصد کے تحت نازل ہوا۔ تو حق بات کی وصیت کرتے رہے، جہاں جہاں انہوں نے سچائی دیکھی لوگوں کو بتایا کہ یہ ہونا ہے، آخرت کی تیاری کر لو۔ کہیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑا ہے سچائی کے ساتھ تو کھڑے ہوئے، یہ نہیں دیکھا میری تعداد کتنی ہے۔ حسین ابن علی ایک رول ماڈل ہے نا امت کا، سچائی کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور جب آپ حق بات کریں گے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو مار پڑے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو پھر مار صرف کھانی نہیں ہے، جس طرح حق بات کی تلقین کی ہے صبر کی بھی لوگوں کو تلقین کرنی ہے، یعنی خود بھی مصیبت جھیلتے ہوئے صبر کرنا ہے، اور اس سے اگلے درجے کی چیز ہے کہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ یعنی جب آپ نے کسی کو بتانا ہے نا کہ میرے بھائی آپ رفع الیدین سے نماز شروع کریں گے تو جو نماز نہیں بھی پڑھنے والے وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کو کسی بڑے بزرگ نے نہیں کہنا کہ یار بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ نماز رفع الیدین سے شروع کر دیں تو جو نماز نہیں بھی پڑھنے والے وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں کیا ہو گیا۔ فرق دیکھا ہے آپ نے؟ گمراہی کا لیول دیکھا ہے اس قوم کا؟ تو اس لیے کہا جا رہا ہے جب آپ حق بات کریں گے نا تو جس کو حق بتائیں اس کو ساتھ یہ بتائیں کہ بھائی اس حق کے بعد مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، صبر بھی کرنا۔ تو صرف حق بات کی وصیت نہیں کرنی، صبر کی وصیت بھی کرنی۔ یہ آخری دو شرائط جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہے، اس کے اوپر میرے بھائی بڑے بڑے لوگ آ کے فیل ہو جاتے ہیں۔ پہلی دو شرائط تو آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کے کہنا جی میں نے آج رات کو کھڑے ہو کے اتنے نوافل پڑھے، لوگ کہیں گے جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی چوک میں آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ جو تماشا تم لوگوں نے یہاں لگایا ہوا ہے آندہ سے میں نے نہیں ہونے دینا، تو آپ دیکھ لیں پھر آپ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں۔ نہ آپ کی داڑھی کا لحاظ کریں گے، آپ کی نمازوں کا لحاظ کریں گے، نہ کچھ اور کریں گے، فوراً آپ کو مارنے کے درپے ہو جائیں گے۔ تو حق بات کی وصیت بھی کرنی ہے اور صبر کی تاکید بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی لوگوں کو بھی۔ اور یہ پرفیکٹ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کو نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام کو آپ نے ٹرینڈ کیا تھا تمام حالات و واقعات کے لیے۔ باقی سورۃ العصر کے اوپر ڈیٹیل لیکچر اگر کسی نے دیکھنے ہیں نا جی، ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ہے نا وہ ایک ان کی ویڈیو ہے نجات کی راہ کے نام سے، اس پہ سورۃ العصر پہ بڑا ڈیٹیل ان کا لیکچر ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ اس صورت پہ تو آپ جتنا بھی بولیں وہ کم ہے۔ باقی میں نے بنیادی طور پہ جو 4 شرائط تھی انسانیت کی کامیابی کی وہ بتا دی ہیں۔ پہلی 2 شرائط تو بہت آسان ہے، اگلی 2 شرائط مشکل ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت پہلی 2 شرائط کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ گئی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انسان گھاٹے میں سوائے جو یہ 4 شرطیں پوری کر لیں، یعنی اس 4 سے بغیر تو آپ نے پاس ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ کم از کم ریکوائرمنٹ ہے کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے حضور کامیابی عطا فرمائے۔ تو دوستو کتنی اچھے سے انہوں نے سمجھایا ہے، یہ سورہ کی میننگ ٹرانسلیٹ جو کیا ہے۔ صحیح بات ہے، کوئی بھی آدمی ہوگا اچھے سے سمجھے گا جو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور دکھتا بھی ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن پھر جو شرطیں ہیں 4 شرطوں پہ اب جو آدمی عمل کر لیتا ہے تو اب دیکھو جب سے ہم نے ایک جعلی پیر کے بارے میں ایک ویڈیو کی تھی اور ایک قبر پرستی کے بارے میں، تو ہمارے بہت سے ایسے بھائی تھے جو میری ویڈیو کو غلط میننگ میں لے گئے، اور کچھ لوگوں نے تو مطلب ایک سمجھانے کی کوشش کری، لیکن کچھ لوگ تو ہمیں کو جاہل بتانے لگے۔ تو ہمیں لگا کہ بس 2 مہینے بچے ہیں ہم کو گھر جانے میں، یعنی کہ انڈیا جانے میں، تو جو درگاہ کی ذکر کیا تھا زندہ صاحب ولی کے نام سے مشہور ہیں، اور جائیں گے تو ہم دکھائیں گے وہ سب چیزیں انشاءاللہ، اگر گئے تو وہاں تک دکھائیں گے، کیونکہ میری پھپھی بھی بلہور میں رہتی ہیں تو وہاں سے کافی قریب ہے مطلب۔ تو ہم بھی بھائی، ہم بھی جو لوگ آدمی بولتا ہے نا تو اعلیٰ حضرت پہلے ہم ان کو فالو کرتے تھے، لیکن کچھ چیزیں تھیں جو ہم کو غلط لگتی تھی، ہم وہ چیز کو پہلے نہیں کیا،
اور ایک ہمارے دوست ہیں، یہ بلور کا واقعہ ہے کہ بلور میں ایک 9 گدھا پیر مزار ہے، ان کے عرس میں بھی ہم لوگ جاتے تھے۔ تو ایک ہمارے دوست ہیں، انہی کے پھپھی کے مطلب جو ہے میرے جو پھپھی ہیں ان کے ایک پھپھی کے لڑکے تھے۔ تو 2014 کی 13 کی بات ہے کہ انہوں نے میرے فون میں طارق جمیل صاحب کی تقریر دیکھ لی تھی۔ تو وہ بڑے مطلب شاکڈ ہوئے کہ یار تم طارق جمیل کی ویڈیو دیکھتے ہو، تم تو سنی ہو، بریلوی ہو، اور ان کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ تو ہم نے کہا بھائی جو حق کی بات کرتا ہے نا، پھر وہ چاہے کوئی بھی مولانا ہو، ہم ان کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی غلط چیز ہے ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور قول بھی ہے امام علیہ السلام کا، علی ابن ابو طالب کا، کہ جہاں سے علم ملے وہاں لے لینا چاہیے، جو حق کی بات ہوگی ہر آدمی لے گا۔ تو وہی میرا بھی نظریہ تھا۔ اب دھیرے دھیرے جب ہم سعودی آئے تو بہت چیزوں میں اور کلیئر ہوتے چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے جب یہ سب تقریریں سننے لگے تو میرا اور مائنڈ کھل گیا۔ تو اب لگتا ہے کہ کہیں منع نہیں ہے، قبر پہ جانے سے کسی نے منع نہیں کیا ہے، لیکن جو ہم لوگ جھک کر چادر چومتے ہیں اور ایسے طواف کر کے نکلتے ہیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ تو یہ سب چیزوں میں اب ہم پہلے کبھی کیا لیکن اب یہ سب چیزیں نہیں کرتے ہیں۔ کم سے کم ہم کو 7 سال 8 سال سعودی عرب میں ہو گئے، 3 4 سال پہلے سے میرا مائنڈ ایک دم کھل چکا تھا، تو اس بعد تب سے نہیں کرتے۔ اب درگاہ جاتے ہیں تو کیا نام ہے، فاتحہ درود کیا، دعا کیا، اس کے بعد چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ جا کے قبر کو چومنا یا ٹچ کرنا ہاتھ سے، سب چیزیں نہیں ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ دوستوں آپ کو یہ سب ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ لوگ نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو دوستوں تک شیئر کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔